جناب حاجی نواز رضا صاحب، شکیل قرار صاحب، پرویز صاحب اور تمام جو یہاں پہ دوست موجود ہیں، اور خاص طور پہ راجیہ صاحبہ، آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں تو حسن ایوب صاحب کا ذکر ہوا کہ حسن ایوب صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، لیکن حسن ایوب صاحب کو اور شکیل قرار صاحب کو دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ بتائیں شہریار کس کو سپورٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا شہریار ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی جان میرا بیرو میٹر شہریار ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ بات کافی دن پہلے کی ہے. تو اس لیے جس بندے کا بیرو میٹر شہریار ہو تو اس کے بارے میں آپ پتہ نہیں کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ کس طرف تھا. اور دوسرا، جب یہاں پہ بات ہو رہی تھی ایک دوست نے کہا جی کہ پہلے آپ غلط سائڈ پہ تھے، تو میں نے نواز رضا صاحب کے کان میں کہا، میں کیا حاجی صاحب میں تھوڑے نال ساتھ تجھے غلط سائڈ وجہ یہ ہے کہ آپ تو خود بہت سے ایسے پروگرام جو ہیں ان کے آپ نظامت کے فرائض سے انجام دیتے ہیں. حاجی صاحب بلاتے ہیں، ہم چلے آتے ہیں. لیکن یہ پچھلے دنوں میں حاجی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تقریر کے دوران جو ہے نا وہ ایک استادوں والا پٹکا لگایا مجھے کہ آج کل تو دیکھیں اتنے مصروف ہے، فون سننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. وہ میں سمجھ گیا. اصل میں پچھلے دنوں میں کیونکہ اب پاکستان کے میڈیا میں دروازے بند ہیں تو باہر کے اخبارات کے لیے لکھتا ہوں، تو وہ ٹائم ڈفرینس ہے پاکستان کا اور باہر کا. تو یہاں پہ جب ادھر شام ہوتی ہے تو وہاں پہ دن ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں شام کو 4-5 بجے سے لے کے رات 8-9-10 بجے تک تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فون سنوں، یا بلکہ یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر نکل کے آپ کسی فنکشن میں لوگ بلاتے ہیں، ادھر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک حاجی صاحب ہے ایک پرابلم، وہ میں نے آپ کو سمجھائی بھی تھی، اور اگر میں نے آپ کا فون نہیں سنا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ میں نے کہا کلیریفیکیشن ضرور کر دوں، پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن تھا یہ. اور آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ تقریر کے لیے بلانا چاہتے تھے تقریر کے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گفتگو کی وہ سعدیہ صاحبہ نے کی. تو میں کبھی بھی پریس کلب کی جو پالیٹکس ہے اس میں کبھی کھل کر میں سامنے نہیں آتا، کسی فریق کی میں کبھی حمایت نہیں کرتا. اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مختلف پینلز میں آپ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں جن کو آپ درست سمجھتے ہیں آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہماری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں اور جو پریس کلب کے جو ادارے ہیں، خواہ وہ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں، تو وہاں پہ جو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ان کا جو کردار ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اور ٹی وی چینلز میں، اس کردار کی نسبت وہ ریپرزنٹیشن کم ہے. اگر ہے تو وہ اس طرح کی ریپرزنٹیشن نظر آتی ہے جس طرح قومی اسمبلی میں کچھ مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، تو وہ آپ کو رائٹ لیفٹ پہ جو ہے نا وہ ریپرزنٹیشن دے کے تو صرف یہ دکھاتے ہیں کہ جی پینل میں خواتین کی نمائندگی بھی ہے. تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے پریس کلب کی پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کسی خاتون کو ہونا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ پرفارمنس کے لحاظ سے ایز اے پارلیمنٹیرین کون زیادہ بہتر ہے، تو مردوں کی نسبت جو خواتین کی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بالکل لیجسلیشن کے حوالے سے. تو اسی طرح کیونکہ میں اخبارات کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں اور پھر میں نے ٹی وی چینل کی جو نیوز گیدرنگ آپریشنز ہیں ان کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہماری جو فیلڈ میں جو خواتین ہیں یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کو کیا کیا جاتا ہے، ہیلتھ کی یا ایجوکیشن کی بیڑ دے دی جاتی ہے. تو میں جب نیوز گیدرنگ آپریشنز کا انچارج تھا تو میں نے اسلام آباد، راولپنڈی میں
کرائم کی بیٹ ایک خاتون کو دے دی اور اس خاتون نے ساری راولپنڈی اسلام آباد کی پولیس کو آگے لگا لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی اس ساری محفل ہے, اس ساری محفل میں جو ایک پوائنٹ جس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی, آپ مختلف گروپوں کے لوگ جو ہیں وہ آپ میں شامل ہو گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ نے ایک اتحاد قائم کیا ہے اور ہم تو ہمیشہ سے صحافیوں میں اتحاد کے حامی رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو پینل ہے, اس پینل میں پہلی دفعہ آپ نے ایک جو اہم جو عہدہ ہے اس پر ایک خاتون کو اپنا امیدوار بنایا. اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تو اب اس کا آپ دیکھیں امپیکٹ کیا پڑا ہے. سعدیہ کمال صاحب, ابھی آپ کا الیکشن تو ہوا نہیں ہے, لیکن امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ جو باقی پینل بعد میں آئے ہیں, کیونکہ آپ کا تو کچھ دن پہلے آ گیا, تو باقی جو آپ آ رہے ہیں وہ بھی مجبوری کے عالم میں اب جو فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کو امپورٹنٹ عہدوں پر انہوں نے امیدوار نامزد کر دیا ہے. تو یہ ایک آپ کی کامیابی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ شکیل قرار صاحب برا نہ منائیے گا کہ اس دفعہ تو آپ سعدیہ کمال صاحبہ کو جنرل سیکرٹری بنا رہے ہیں, سیکرٹری بنا رہے ہیں. کوشش کریں کہ اگلی دفعہ انہیں یا کسی اور ٹیلنٹڈ خاتون کو پریزیڈنٹ کے عہدے پہ بھی لے کے آئے, کیونکہ اب زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں آپ کو یہ چیز اچھی لگے یا بری لگے, یہاں پہ اس ہال میں مردوں کی زیادہ اکثریت ہے اور ہو سکتا ہے میری بات بری بھی لگے, لیکن یہ آپ میری بات نکلیں. آج کچھ سالوں کے بعد ہر شعبے میں خواتین آپ کو آگے نظر آئیں گی, اور خواتین آپ کو اس لیے آگے نظر آئیں گی کہ وہ جب کسی ادارے کا یا کسی جماعت کا انتظام سنبھالتی ہیں تو وہاں پہ امپروومنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر آپ نے بھی اپنی امپروومنٹ کرنی ہے تو آپ کو خواتین کو آگے لانا پڑے گا, اور یہ کوئی کسی تعصب کی بنیاد میں بات نہیں کر رہا, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کی جو آپ کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کو بھی انکریج کریں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے تو اس میں وہ آگے جائیں. یہ باہر تصویر لگی ہوئی ہے سی آر شمسی صاحب کی اور ضیاء الدین صاحب کی. تو یہ جو دونوں ہمارے ساتھی تھے, ضیاء الدین صاحب بزرگ تھے, سی آر شمسی صاحب ہمارے ساتھی تھے. ان کی ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں ان میں اتحاد قائم ہو جائے. اور شمسی صاحب جو ہیں وہ جب یہ بات کرتے تھے تو ان سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے تھے, تو میں ہمیشہ ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. تو اس لیے کسی بھی طرف سے کوئی بھی تنظیموں کو متحد کرے, خواہ وہ پریس کلب کا فورم ہو یا آپ کی باقی جو تنظیمیں ہیں, یوجیز ہیں یا پی ایف یو جے ہے, تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر میرے رائٹ لیفٹ پہ نواز رضا صاحب ہیں اور پرویز صاحب بیٹھے ہیں, تو ایک پلیٹ فارم پہ یہ بھی آ گئے ہیں, اور بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. تو یہ کمال جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال اس ایک امید کا ہے, اس خواہش کا ہے جو ضیاء الدین صاحب کو تھی اور سی آر شمسی کو تھی. اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, اور فاروق فیصل خان صاحب اور نواز رضا صاحب میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ یہ پریس کلب کا فورم بھی یقیناً ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے. تو یہاں پہ اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں تو کل کو دیگر جو تنظیمیں ہیں وہاں پر بھی آپ کی یونٹی نظر آنی چاہیے, اور آپ کی ایک تنظیم ہونی چاہیے. میں نے جب پچھلے دنوں ایک سیمینار میں یہ بات کی, اس سیمینار میں بات کی جس پہ شہریار جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا, تو اس سیمینار میں نے یہ بات کی کہ اتحاد ہونا چاہیے صحافیوں کی تنظیموں میں. تو وہاں پر بڑی ایک دوست نے بڑے رونق کے ساتھ کہا کہ ان کا کیا کردار ہے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ والی بات تو نہ کرو. تو انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ پرویز شوکت کے ساتھ اتحاد کر لیں جو ادھر آپ کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے.
تو میں نے کہا یار وہ مظاہرہ اس نے کیا, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ, اور مسئلہ انہوں نے پرویز شوکت صاحب نے بتا دیا کہ ان کا کیا پرابلم تھا. تو یہ ذاتی جو لڑائیاں نا ہماری, ان کو ذاتی لڑائیوں کو ہمیں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اب پرویز شوکت صاحب, میں آپ سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں. جب انہوں نے مجھے کہا جی یہ حسن ایوب صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں 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 لوگ جو ہے وہاں پہ آئیں گے, میں نے کہا یار وہ پرویز صاحب کس طرح آ جائیں گے, انہوں نے تو میرے خلاف مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے کہا وہ بھی آ جائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے. تو آپ آگے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے کوئی اپنی انا کی قربانی دی, آپ نے ایک کاز کے لیے قربانی دی ہے, اور یہ اس طرح کی قربانی سب کو دینی چاہیے. اور نواز رضا صاحب, ایک بات اور جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے آزادی صحافت کی بات کی ہے, تو پریس کلب کا جو فورم ہوتا ہے وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کا ایک سوشل کلب ہوتا ہے. وہاں پہ آپ وہ والی سیاست نہیں کرتے جو پی ایف یو جے کی یا آر آئی یو جے کی سیاست ہوتی ہے. پریس کلب کو اس قسم کی سیاست سے دور رہنا چاہیے. لیکن جب آزادی صحافت کا مسئلہ آ جائے تو پھر تو وہ آپ کی جو ایک فزیکل اور سوشل سیکورٹی ہے وہ بھی خطرے میں آ جاتی ہے نا. تو پریس کلب جو ہے اس کو ایک ایسا فورم بننا چاہیے جو بلا تفریق آپ کے ہر قسم کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کردار بھی ادا کرے, اور آپ کی ایک ڈھال بھی بنے. ڈھال نہ بنے, اس طرح کی ڈھال نہ بنے کہ دکھائے کچھ اور کرے کچھ. تو اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی یہاں پہ بات ہوئی تو وہاں پر جب کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا تو جو پہلی میٹنگ تھی اس میں شکیل قرار صاحب بھی موجود تھے, اور وہاں اس پہلی میٹنگ میں جو ہمارے سامنے ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا, اس ڈرافٹ میں جب جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں, فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین ہیں, ان کو جب جرنلسٹ کی کیٹیگری سے نکالا گیا تو اس وقت وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس ڈال دیا, پھر اس کو نکال دیا. لیکن پھر جب ہم نے دوبارہ اس نقطے پہ ان کو زور دیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے اس کو دوبارہ اس میں شامل کر لیا. اس پہ آپ کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے, کیونکہ جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کی ان کے ساتھ کیا لڑائی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا لڑائی ہے. لیکن یہ کبھی آپ کو جرنلسٹ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور کبھی نکال دیتے ہیں. حالانکہ آج کل کے دور میں ماڈرن ورلڈ میں جو جرنلزم ہو رہی ہے اس میں رپورٹر اور کیمرہ مین وہ ایک ہی ہے, 2 in 1 ہے, 2 in 1 ہے. کیمرہ مین رپورٹر بھی ہوتا ہے, رپورٹر کیمرہ مین بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے آپ کی جو یونٹی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کو بہت خبردار ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بگننگ ہے. باقی جو پینلز کے لوگ ہیں وہ بھی ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے ملے ہیں, تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے جو گڈ لک ہے, گڈ لک, وہ سعدیہ کمال صاحب ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ اگلی دفعہ آپ صدر کا الیکشن بھی لڑیں. چلو اب یہ کام اگلی دفعہ شکیل قرار صاحب کریں گے. اور شکیل قرار صاحب جو ہیں, شکیل قرار صاحب کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہا گیا. میں حسن کو بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو شاید بھنک پڑ گئی ہے کہ میں شکیل قرار صاحب کو تقریب کر رہے ہیں چھوٹی سی, تو آپ وہاں آ جائیں. تو پچھلے 8-10 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے بارے میں وہ مجھے کہتے رہے. میں نے کہا یار میری بات سنو کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے, وہ کام بھی کرتا ہے, آپ کو اس کی رپورٹنگ نظر بھی آتی ہے, مین اسٹریم جرنلزم کر رہا ہے, ساتھ میں اگر وہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو یہ بھی اگر جیتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور اگر کوئی دوسرا جیتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ایک آپ کو ایسا ایک کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے اسلام آباد پریس کلب کو, جیسا کہ کراچی میں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کراچی پریس کلب کا الیکشن ہوا ہے, میں اتفاق سے اس دن وہیں پہ تھا. تو مختلف جو متحارب جو گروپ تھے وہ
کمپین بھی چلا رہے تھے اور ووٹ بھی مانگ رہے تھے, اور جب الیکشن ہو گیا تو انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی نہیں کی, جو رزلٹ تھا اس کو صحیح طریقے سے تسلیم کر لیا. اور الیکشن کے دن کے بعد جب اگلی صبح طلوع ہوئی تو وہ سارے پہلے کی طرح دوست تھے. تو یہ ماحول آپ کا ہونا چاہیے. لاہور پریس کلب میں جو ہوا, اب جو لوگ جیت گئے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن جس طریقے سے وہ پورا پروسیس ہوا ہے وہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس لیے جو آپ کو اگر مثال بنانی ہے تو کراچی پریس کلب کو مثال بنائیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان کے جو صحافتی ادارے ہیں, پریس کلب کے فورمز ہیں, انہوں نے جمہوری روایات کو قائم رکھا ہوا ہے. اور دو کمیونٹیز ہیں جنہوں نے جمہوری روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے, ایک وکلا برادری ہے, ایک صحافی برادری ہے. تمام تر اندرونی اختلافات کے باوجود ہر فورم کا ہر سال باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے اور ووٹ کے ذریعے آپ اپنے امیدواروں کو منتخب کرتے ہیں, اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. یہ ایک اچھی روایت ہے, اس میں مزید خوبصورتی پیدا کریں, اور خوبصورتی اس وقت پیدا ہوگی جب آپ اپنے آپ میں ٹالرنس پیدا کریں گے, اور ٹالرنس اس وقت پیدا ہوگی جب آپ پروفیشنل لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکیل قرار صاحب, سعدیہ صاحبہ, باقی سب لوگ جو ہیں آپ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ میرا آپ سے اب مطالبہ بھی ہے کہ اگلے سال ایک خاتون کو صدر کا امیدوار بنائیں. بہت بہت شکریہ.